تو استغفار یقیناً آج کل یوں بھی ماہ مبارک رجب گزر گیا، اس کے بھی خاص اعمال میں یہ چیز تھی، ماہ مبارک شعبان کے بھی خاص اعمال میں یہ چیز ہے کہ انسان روزانہ کم سے کم 100 بار یا 70 بار استغفار پڑھ لے، اور اس صیغے میں استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ عام طور پر جو استغفار کے صیغے ہیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یا اور بہت سے صیغے ہیں استغفار کے، بہت سے صیغے ہیں، بہت سے طریقے ہیں استغفار کرنے کے، خدا سے عفو طلب کرنے کے، لیکن یہ اس میں ایک خاص نکتہ پوشیدہ ہے اس ترکیب میں جو معصوم نے سکھائی ہے رجب و شعبان میں، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ بات ذرا پھیل گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، اس لیے اس نکتے کی وضاحت بھی کر دوں کہ لفظ استغفار اور لفظ توبہ میں فرق کیا ہے۔ استغفار اور توبہ میں یوں تو علماء نے، محققین نے، عرفاء نے بہت سے فرق بیان کیے ہیں، متعدد فرق ذکر کیے ہیں، لیکن جو بات اس وقت مختصر سے وقت میں اور مختصر سے جملوں میں عرض کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ استغفار انسان کے گزشتہ گناہوں کی معافی ہے، اور توبہ گزشتہ، حال اور آئندہ زندگی کے تمام ادوار کو محیط ہے۔ اس فقرے میں جس میں جو سکھایا گیا ہے کہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، اس میں جو لطیف بات ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کہتا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو اتوب الیہ میں وہ فعل کا اسناد اپنی ذات کی طرف کرتا ہے کہ میں اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں اور اللہ کی طرف پلٹتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ انسان کیا ہے، اس کی حقیقت و حیثیت کیا ہے، اس کے عزم اور ارادے کی بھی حیثیت کیا ہے؟ انسان تو مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ارادے رکھتا ہے۔ اس فقرے میں توبہ کا اسناد تائب کی ذات کی طرف نہیں ہے، کہا گیا استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، اللہ سے ہم استغفار کرتے ہیں اور اسی سے توبہ طلب کرتے ہیں، وہی توفیق عطا فرمائے کہ ہم توبہ کر سکیں، رجوع الی اللہ کا سفر مکمل کر سکیں۔ توبہ یعنی رجوع الی اللہ۔